نہیں مال و زر تو کیا ہے، میں غریب ہوں یہی نا، میرے عشق مجھے لے چل تو ہی جانب مدینہ. کیا آپ نے تو ایسی بھرائی آواز میں سنایا ہے ماشاءاللہ خرم بھائی. اللہ تعالی ہم سب کو مدینہ پاک کی جلد حاضری عطا فرمائے. توری جوت کی جھل جھل جگ میں رچی، میری شب نے نہ دن ہونا جانا. ہاں اب بجائے نا، کیا کہیں، غلط جواب دیا یا صحیح تھا؟ صحیح مانا جائے گا؟ چلے بھائی صحیح مانا جائے گا. مصعب کہہ رہے ہیں جواب درست ہے. سبحان اللہ. عالم برزخ میں کب تک رہنا ہوگا؟ 5 آپ کا جواب غلط ہو چکا ہے. 2 نمبر آپ کے مائنس ہو گئے. جی کیپٹنز اجازت ہے مقابلہ شروع کیا جائے؟ چلیں جی اجازت مل گئی ہے. آپ لوگ ذرا بزر چیک کروا دیں مجھے صحیح کام کر رہی کہ نہیں. اوکے کی رپورٹ ہے بھائی. اب میں پہلا سوال پکارنے لگا ہوں، بتانے لگا ہوں، ہمتن گوش ہو جائیے گا، توجہ رکھیے گا. سوال ہے ابلیس ذلیل و رسوا ہونے سے پہلے کس مقام پر؟ جی ابلیس ذلیل و رسوا ہونے سے پہلے ابلیس جنات میں سے تھا، اور کیا کہتے ہیں اس کا شمار کیا کہتے ہیں ملائکہ میں سے بھی ہوتا تھا، اور یہ بہت بڑا عابد اور زاہد بھی تھا. جواب درست ہے بھائی ماشاءاللہ. ٹیم اے نے پہلا جواب درست دے دیا ہے. اب میں اگلے سوال کی طرف بڑھ رہا ہوں. اللہ تعالیٰ کے قدیم اور ازلی ہونے کا کیا مطلب ہے؟ یار یہ ساتھ والا کام تو نہ کریں نا آپ لوگ یار. جی بی بالکل ساتھ تھا، مجھے لگا بی، مجھے محسوس ہوا کہ ٹیم بی. بھائی ٹیم بی جواب دیں. سوال دوبارہ. اللہ تعالیٰ کے قدیم اور ازلی ہونے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ کا قدیم اور ازلی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہمیشہ سے ہے. وہ ہمیشہ سے ہے. جواب درست ہے بھائی ماشاءاللہ ماشاءاللہ. پھر تیار ہیں آپ لوگ؟ رسول کسے کہتے ہیں؟ ہاں جی اللہ عز و جل کی طرف سے نئی آسمانی کتاب اور نئی آسمانی کتاب اور نئی کیا شریعت جو شریعت لے کر آئے گا اسے رسول کہتے ہیں. جواب درست ہے بھائی ماشاءاللہ زبردست. اب میرا سوال ہے کہ ایمان کسے کہتے ہیں؟ ٹیم بی. ضروریات دین کی تمام سچے دل سے ضرورت ایمان کی سب چیزوں کو سچے دل سے تمام ان باتوں کی تصدیق کرنا جو ضروریات دین میں سے ہوں. جواب درست ہے. اچھا اندازہ آپ لوگوں نے ہو ہی دیا نا، ایک جیسے بچے جس طرح تیاری کر کے آتے نا پکا اور رٹا لگا کر اچانک سے ذہن سے نکل جاتا ہے. لیکن جواب درست ہے آپ کا. محسوس تو نہیں کیا آپ نے؟ میں نے ویسے آپ کے چہروں پر ان کے چہروں پر مسکراہٹ لانے کے لیے جملہ کہہ دیا. بہرحال آپ کا جواب درست ہے ماشاءاللہ. اگلا سوال یہ ہے کہ عالم برزخ میں کب تک رہنا ہوگا؟ ٹیم ہے. قیامت مرنے کے بعد اور قیامت سے پہلے عالم برزخ میں رہنا ہوگا تمام انس و جن کو. جواب درست ہے. بس ایک لفظ کم تھا، حسب مراتب میں. حسب مراتب اس میں رہنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو 5 سوال ہو گئے ہیں. آخری سوال ہے اور میں اب کرنے لگا ہوں سوال کہ قیامت کی نشانیوں سے کیا مراد ہے. ابھی آپ لوگ چوکنے ہو گئے سارے ہیں ماشاءاللہ. ٹیم ہے جی. سوال نہیں ریپیٹ سوال نہیں ہوگا پھر. قیامت کی نشانیوں سے مراد یہ ہے کہ جو دنیا سے پہلے جو ظاہر ہو چکی ہوں اسے قیامت کی نشانیاں کہتے ہیں. کچھ ظاہر ہو چکی ہیں اور کچھ باقی ہیں. دوبارہ کہیں آپ. ایک مین ورڈ آپ نے چھوڑ دیا جس سے تعریف بدل لی اس کی. قیامت کی نشانیوں سے مراد یہ ہے کہ دنیا کی قیامت آنے سے پہلے دنیا میں جتنی بھی چھوٹی بڑی نشانیاں ہیں اور کچھ ہو چکی ہوں اور کچھ باقی ہوں. جواب اس کا یہ ہے اس سے مراد دنیا کے فنا ہونے سے پہلے ظاہر ہونے والی چھوٹی بڑی نشانیاں ہیں. یعنی اصل تو یہ ہم نے پوچھا ہے نا کہ قیامت کی نشانیوں سے کیا مراد ہے، تو اس سے مراد یہ ہے کہ دنیا کے فنا ہونے سے پہلے ظاہر ہونے والی چھوٹی بڑی نشانیاں جن میں سے بعض واقع ہو چکی ہیں اور کچھ باقی ہیں. تو کیا کہیں، غلط جواب دیا یا صحیح تھا؟ صحیح مانا جائے گا؟ چلے بھائی صحیح مانا جائے گا. مصعب کہہ رہے ہیں جواب درست ہے. چلیں ٹھیک ہے بھائی. بزر راؤنڈ ہمارا سوالات پر جو مبنی تھا وہ مکمل ہو چکا اور ہم اب اگلے راؤنڈ کی طرف بڑھ رہے ہیں. لیکن اس سے پہلے اسکور بورڈ پر ایک نظر مار لیتے ہیں. ناظرین کرام اگلا راؤنڈ شروع ہونے لگا ہے اور اب ہم
شعر پڑھیں گے. اگر پہلا مصرع پڑھوں تو آپ نے دوسرا بتانا ہے, دوسرا پڑھوں تو پہلا بتانا ہے, اور جس کا بزر بجا جواب وہی دے گا. صحیح جواب پر 2 نمبر, غلط جواب پر 2 نمبر مائنس ہو جائیں گے. آپ لوگ تیار ہیں؟ محمد مظہر کامل ہے حق کی شان عزت کا. جی نظر آتا ہے کچھ انداز میں, نظر آتا ہے کچھ, آغاز تو ٹھیک ہے آپ کا. نظر آتا ہے اس, نظر آتا ہے اس کثرت سے کچھ انداز وحدت کا. یہ شعر یاد تھا ان کو. جواب درست ہے. سبحان اللہ. ہاں, کیونکہ مجھے اندازہ ہو جاتا ہے نا بھائی ان کو شعر یاد ہے, بس ایک آدھ لفظ کو مس ہو رہا ہے. غلط تو نہیں کیا میں نے؟ یہ آپ لوگ ایسے دیکھ رہے ہیں مجھے, اللہ ویسے دیکھ رہے ہیں. اچھا جی, بہت آسان ہے, آپ تیار ہو جائیں آپ لوگ. یہ ہے البحر اعلی. بی, سارے بی والے ہیں, مجھے یہ لگا ہے. آپ کیا کہہ رہے ہیں بات سب اے شروع ہو گئے. آپ کو کہاں نظر آ رہا ہے؟ اچھا وہاں نظر آ رہا ہے آپ کو. چلیں ٹھیک ہے. ٹیم ہے البحر علا والموج تغامن بے کس طوفاں ہو شربہ منجار میں ہوں بگڑی ہے ہوا میری نैیا پار لگا جانا. اچھا میری کو موری کر دیجئے گا کیونکہ وہ آخر میں پوربی زبان ہے. واہ. سبحان اللہ, جواب درست ہو گیا ان کا. اب جو اگلا شعر ہے وہ ہے توری جوت کی جھل جھل جگ میں رچی, جگ میں رچی میری شب نے نہ دن ہونا جانا. میں نے دوسرا مصرع پڑھا ہے. ہاں اب بجائے نا. واہ. شعر مشکل نہیں ہے ویسے, محفل میں پڑھا جاتا ہے, محفل میں پڑھا جاتا ہے. توری جوت کی جھل جھل جگ میں رچی میری شب نے نہ دن ہونا جانا. ارے آ جائے, کس نے بجایا؟ جی آ جائے. یا قافلتی نظر تو الی لیلی. آپ کا جواب غلط ہو چکا ہے. الشمس نظر تو الی لیلی چوبہ تہبہ رسی عرض بکونی. 2 نمبر آپ کے مائنس ہو گئے. اللہ اکبر, سارے کہہ دیں اللہ اکبر. اللہ اکبر. سبحان اللہ. ہم ذکر ہی کریں نا, ہم تو فائدہ اٹھائیں, اپنی نیکیاں تو پوری کریں. بولو سبحان اللہ. اچھا بھائی, اب میں سنا رہا ہوں آپ کو شعر. دونوں عالم کی بھلائی کا, جی دونوں عالم کی بھلائی کا سوالی بن کر ایک بھکاری ہے کھڑا آپ کے دربار کے پاس. ایک بھکاری ہے کھڑا آپ کے دربار کے پاس. جواب درست ہو گیا ہے. اچھا شعر کتنے ہو گئے؟ 4 ہو گئے. جی 4 ہو گئے. ہے غلامی کی سند دیکھ لو. ٹیم بھی ہے غلامی کی سند. یہ تو میں نے پڑھا ہے نا. پھر ہم کاؤنٹ ڈاؤن کریں گے اس کے بعد اگر یہ نہیں بتا سکیں گے. 5 قبر میں یوں ہی نکیرو نہیں آیا ان کی. ہے غلامی کی سند دیکھ لو عطار کے پاس. آپ کے 2 نمبر اور مائنس ہو گئے. ہائے مائنس پہ تو مجھے اللہ اکبر اللہ اکبر. آخری رہتا ہے میں خاص سے شعر نا. 5 ہو گئے ہیں. بہت آسان ہے, اللہ کرے کہ آپ لوگ بتا دیں. مجرموں اتنا بھی گھبراؤ نہ محشر میں تم. مجرموں اتنا بھی گھبراؤ نہ محشر میں تم. چلے میں اگلا شعر. اے حسن قصد مدینہ نہیں رونا ہے یہی. آسان آسان شعر یاد کیے ہوئے تھے آپ لوگوں نے, دیکھ لیا ابھی. ہاں بھائی نہیں آ رہا؟ چلیں ایک اور آسان پوچھ لیتے ہیں. یہ سنا دیں کہ حسن اخلاق ملے بھیک میں اخلاص ملے. یہ تو بہت آسان ہے یار, نہیں آ رہا یہ بھی. چلیں
آخری چانس آپ لوگوں کو دے دیتے ہیں. انشاءاللہ پہنچ جائیں گے سرکار کے پاس. مرحبا آج چلیں گے شہ ابرار کے پاس انشاءاللہ پہنچ جائیں گے سرکار. اس طرح ہمارا یہ راؤنڈ مکمل ہوا اور اس راؤنڈ کے اختتام پر اسکور بورڈ کی طرف ایک نظر کر لیتے ہیں. ناظرین کرام اب ہمارا تیسرا راؤنڈ جس کا نام ہے بیت بازی. مفتی بلال اویسی صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ کوئی بھی شعر من پسند آپ کا طرز میں سنا دیں تو اس شعر کا جو آخری حرف ہوگا اس سے پھر یہ ٹیم انشاءاللہ شعر سنائیں گے. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. نہیں مال و زر تو کیا ہے میں غریب ہوں یہی نا میرے عشق مجھے لے چل تو ہی جانب مدینہ. کیا کہہ رہے ہیں آپ نے تو ایسی بھرائی آواز میں سنایا ہے ماشاءاللہ خرم بھائی. اللہ تعالی ہم سب کو مدینہ پاک کی جلد حاضری عطا فرمائے. جانب مدینہ ہاں ہے آخر میں مدینہ. جی ہا ہاں نہیں ہاں ہا. ہاتھی والا. حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے. ایسا نہ کریں. ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار. جان و دل تجھ پر فدا ہے دو جہاں کے تاجدار. اب فیصل بھائی کو میدان میں اترنا پڑا. اللہ کیا کہہ رہے ہیں بھائی جواب ان کا 6 ہو گیا ہے. آگے کیا ہے راہ ہے نا. راہ سے شعر سنا دیں. آئے ہے راہ سے تو ایسے ایسے شعر ہیں. نہیں آ رہا تو پھر ہم کاؤنٹ ڈاؤن شروع کر دیں گے. 5 آپ کو آتا ہے سنا دیجیے. راتیں بھی مدینے کی باتیں بھی مدینے کی جینے میں یہ جینا ہے کیا بات ہے جینے کی. بھائی سبحان اللہ. ہمارا بیت بازی کا مقابلہ اس راؤنڈ یہ راؤنڈ ہمارا ٹیم بھی جیت چکی ہے. آخری راؤنڈ ہے اور اس راؤنڈ کے اختتام پر اسکور بورڈ کی طرف ایک نظر کر لیتے ہیں. میں جا رہا ہوں سرپرائز باکس کی طرف اور اب ہم پوچھیں گے ٹیم کے کیپٹن سے. ٹیم اے کے جو کیپٹن ہیں حافظ اسامہ شاہد میں چاہوں گا آپ نمبر بتائیں تاکہ پھر آپ کی ٹیم سے سوال پوچھا جائے. جی کون سا نمبر کا باکس کھولنا ہے؟ 9 نمبر. 9 نمبر. چلے بھائی 9 نمبر ہم نے اوپن کر لیا ہے اور اس میں سوال آیا ہے ٹیم اے کے لیے کہ گھر سے نکلتے وقت کی دعا سنائیں. اللہم انی اسألک خیر المولج و خیر المخرج. وہاں سے ہاتھ اٹھانا ہے. ابھی آپ کے ڈبے ابھی دیر ہے ابھی تھوڑی سی. اللہ ابھی یہاں مقابلہ چل رہا ہے. جی چلیں یہ تو جواب کا غلط ہو گیا. اس میں جواب ہے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. ٹیم بی کی جو کیپٹن ہیں ریحان سیلانی صاحب آپ بتائیے کون سا باکس اوپن کرنا ہے؟ آپ سب 5 نمبر. 5 نمبر. پنجتن پاک کے چاہنے والوں خوش ہو جاؤ. ہاں بھائی ٹیم بی چوتھا کلمہ سنائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. چوتھا کلمہ توحید. توحید مانے اکیلا. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت حی لا یموت ابدا ابدا ذو الجلال والاکرام. حی لا یموت. آگے بھی ہے حی لا یموت وہو حی لا یموت. وہو حی لا یموت ابدا ابدا ذو الجلال والاکرام. آگے بھی ہے باقی ہے جاری ہے. بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر. کتنی بھولی بھالی قوم ہے آپ دیکھ رہے ہیں. مطلب ہم نے صحیح تھوڑا بہت جگہ بھی لگائی لیکن پھر بھی خوش ہیں کہ آپ نے ماشاءاللہ صحیح سنایا ہے. بھائی سبحان اللہ. ٹیم اے کے کیپٹن بتائیں گے کون سا نمبر؟ 12 نمبر. 12 نمبر. اچھا ہے بھائی گڈ ہے. اس میں جو سوال نکلا ہے وہ ہے مصیبت زدہ کو دیکھتے وقت کی دعا سنائیں. الحمدللہ الذی عافانی من مبتلاک بہ
وفضلني الحمد لله وفضلني على كثير ممن خلق ممن خلق تفضیلا. تفضیل. اللہ اکبر. وقفے وقفے سے یہ ہوتا ہے ٹیم ورک. مل ملا کے پوری کر لی ماشاء اللہ. اب جس وقت پڑھنے کی ہوتی ہے اس وقت دونوں رابطے میں رہیں گے. اب آدھی تو پڑھ لے آدھی میں پڑھ لیتا ہوں, کام دونوں کا ہو جائے گا بھائی, ایک بندے کو آنی چاہیے. چلے بھائی جواب تو ان کا پھر بھی درست ہو چکا ہے. ٹیم بی کے جو کیپٹن ہے وہ بتائیں آپ کون سا نمبر آخری؟ آپ سب 11 نمبر. 11 نمبر آ گیا. ہاں بھائی حافظہ مضبوط کرنے کی دعا سنائیں. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. جواب درست ہے ماشاءاللہ بھائی, زبردست ہو گیا یہ تو. اور یہ جواب انہوں نے صحیح درست دے دیا ہے. اور میں چاہوں گا کہ اب اسکور بورڈ پر ایک نظر مارتے ہیں. بھائی مجموعی اسکور ہمارے سامنے آ چکا ہے. ٹیم اے نے اس کمپٹیشن میں جو نمبرز حاصل کیے ہیں وہ ہیں 12 ہیں, دے دلا کے نہیں کچھ مائنس بھی کروائیں. اور ٹیم بی نے جو نمبرز حاصل کیے ہیں مجموعی طور پر وہ ہیں 18. اس طرح ٹیم بی جو کہ صرافہ مارکیٹ لیاقت آباد سے ہے مقابلہ جیت چکی ہے.